پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج جنازوں سے ہم دور بھاگتے ہیں۔ آج اگر کسی میت میں جاتے بھی ہیں تو جنازے میں شرکت کے وقت نہیں، بلکہ اس جس گھر والے جو سوگوار ہوتے ہیں اسے ملاقات کرنے پہنچتے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر مسلمانوں کے جنازے میں شرکت کرنی چاہیے، بلکہ اگر اللہ توفیق دے تو ان کے غسل میں شرکت کرنی چاہیے۔ سنت کے مطابق غسل دینا، جنازہ پڑھنا، قبر کے اندر اس کی تدفین کرنا، اس قدر باعث خیر و برکت ہے۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی بن مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ کریم سے روایت ہے، کعبے کے بدر تجا طیبہ کے شمس الضحیٰ دافع جلا بلا شافع یوم جزا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی میت کو نہلائے، کفن پہنائے، خوشبو لگائے، جنازہ اٹھائے، نماز پڑھائے، نماز پڑھے اور جو ناقص بات نظر آئے اسے چھپائے، وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ جو ان چیزوں کے لیے اپنے آپ کو ڈیووٹ کرتے ہیں، ہوتے ہیں ایسا کوئی وقت ہو تو ہمیں بتائیے، ہم حاضر ہو جائیں گے۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے سارے کام کیے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ مگر پرابلم یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ کام کرنے آتے بھی تو ہوں۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو نماز جنازہ پڑھنے آتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو سنت کے مطابق میت کو غسل دینے آتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو سنت کے مطابق کفن کی ڈیٹیلز پتا ہے، قبر میں اتارنے کا طریقہ پتا ہے؟ حالانکہ ہم سب کو پتا ہے کہ ہم سب دنیا سے جانا ہے، نہ صرف میں نے جانا ہے بلکہ میرے گھر میں جتنے لوگ ہیں ان سب نے جانا ہے۔ گھر میں ہیٹنگ سسٹم خراب ہو جائے تو اس کو آن کرنے کا طریقہ تو پتا ہے۔ گھر میں اگر کسی قسم کی کوئی پرابلم آ جائے، فکسیشن کی کوئی پرابلم آ جائے تو وہ تو ہم حل کر دیتے ہیں، مگر میرے گھر میں جنازہ ہو جائے تو اپنے محتاج ہو کہ جب تک کوئی آ کر میرے والد کو غسل نہیں دے گا میرا والد رہتے ہی رہے، جب تک کوئی کفن لا کر سنت کے مطابق نہیں دے گا میں کفن بھی نہیں پہنا سکوں گا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، بیٹے کا والد پر حق یہ ہے کہ جب والد کا انتقال ہو تو بیٹا اپنے ہاتھ سے سنت کے مطابق غسل ہو سکے تو بیٹا اپنے والد سے جنازہ پڑھائے، اپنے ہاتھوں سے سنت کے مطابق اس کو قبر میں اتارے۔ مجھے بتائیے ہم میں سے کس کو یہ کام ہے اور کیا ہم نے یہ کام اپنی اولاد کو سکھایا؟ آج باپ کا جنازہ ہوتا ہے، اگر نماز جنازہ میں بیٹا باہر اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا پوچھتے بھائی جنازہ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ آج تو حق تھا کہ آپ اپنے والد کا جنازہ پڑھاتے، بیٹا جواب دیتا ہے مجھے جنازہ پڑھنے نہیں۔ ارے بھائی آپ کے والد کو غسل دیا جا رہا ہے، جائیے اپنے والد کے غسل میں شریک ہو جائیے، تو بیٹا جواب دیتا ہے مجھے غسل دینے نہیں آتا۔ قبر میں اتارتے وقت کسی مسجد کے امام صاحب یا مولوی صاحب کا انتظار کیا جاتا ہے تو دور آئیے کچھ قرآن کی تلاوت کر دیجیے اور ہمارے والد کو قبر کو اتار دیں۔ بہت اچھی بات ہے کہ علماء کرام جنازے میں شرکت کریں، مگر کیا بیٹے کا یہ حق نہ تھا کہ سنت کے مطابق گر گڑاتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں التجائے کرتے ہوئے اپنے والد کو قبر کو اتارتا؟ میں سوال کرتا ہوں ایسی اولاد کس کام کی کہ جو مرنے کے بعد باپ کا جنازہ نہ پڑھ سکے، جو مرنے کے بعد باپ کو غسل نہ دے سکے؟ آج ہم نے اپنی اولاد کو دنیا کی تعلیم کو دی، ماسٹرز کروائے، ڈگری دی، الیکٹرانک انجینئرنگ کروائی، جو کمپیوٹر سائنس میں ڈپلوما ہوتا ہے۔ ہماری بیٹا ہماری بیٹی دنیا کی اچھی سے اچھی بک پڑھ لیتی ہے، آج ہم ناروے میں ہیں تو نارویج زبان وہ بول لیتی ہے، ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ ارے کبھی یہ سوچا کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی قرآن پڑھ سکتی ہے؟ جو رب کا کلام ہے، جو میرے مرنے کے بعد اگر میرے بیٹے میری بیٹی میرے گھر والے پڑھیں گے تو وہ میرے کام ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اولاد کا ایک عمل والدین کو کیسا کام آتا ہے کہ ایک بار حضرت سیدنا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نبینا علیہ السلام ایک قبر کے پاس ہوئے، آپ نے دیکھا کہ اس قبر پر عذاب ہوا، کچھ عرصے کے بعد پھر آپ کا گزر ہوا، آپ نے دیکھا کہ وہ قبر پہ انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ نے عرض کیا مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ کچھ دنوں پہلے تو اس قبر پر عذاب ہو رہا تھا اور آج اس قبر پر انوار و تجلیات کی بارش ہے، قبر والا جنت کے مزے لوٹ رہا ہے۔ ارشاد ہوا اے عیسیٰ معاملہ یہ بندہ بڑا گناہگار تھا،
مرا تھا تو اپنی زوجہ کو پریگننٹ چھوڑ کے مرا، اس کی زوجہ حاملہ تھی، اس کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی، اس کا بیٹا کچھ بڑا ہوا اور اس بیٹے نے مدرسے میں جب پہلے دن کو داخل ہوا، قاری صاحب نے کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بیٹے نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اے عیسیٰ مجھے حیا آئی کہ اس والد کو زمین کے اندر لگا رکھوں جس کا بیٹا زمین کے اوپر رحمان اور رحیم کے نام سے مجھے پکارا۔ ارے بیٹا ایک ہو تو والد کی مغفرت ہو جائے، اولاد اچھی ہو تو ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے کرتی ہے، مگر اولاد ہی بگڑی ہوئی ہو، اولاد کی تربیت کی درست نہ ہو، اولاد کو جناب دنیا بھر کی فلیکسیبلٹی، دنیا بھر کی سہولتیں دے کر ایسے کہتے ہیں کہ جناب میری اولاد میری فرما بردار نہیں، ہم نے تربیت کیا کی اولاد، وہ اولاد کس طرح آگے بڑھ سکتی ہے جو یہ دیکھے کہ میرا باپ فقط جمعے کی نماز پڑھنے مسجد سے آتا ہے، آپ نے آپ کے ساتھ اپنے بیٹے کو جمعے میں لائے، اب اس کے بعد گھر جا کر وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا باپ فقط نہیں پڑھتا، مغرب کی نماز نہیں پڑھی، عشاء میں وہ آرام کر رہا ہے، پھر جمعہ آتا ہے بیٹے کو تیار کرتے ہیں، پھر مسجد میں لاتے ہیں، گویا ہم بچپن ہی سے ٹریننگ دے رہے ہیں کہ بیٹا جمعے کی نماز ہی پڑھنی ہے۔ باپ اپنے بیٹے کے سامنے جھوٹ بولتا ہے، پھر کیسے توقع رکھتا ہے کہ میرا بیٹا سچا بن جائے؟ باپ اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کے ساتھ شراب پیتا ہے، وہ کیسے توقع رکھتا ہے کہ میری اولاد میرے مرنے کے بعد میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے؟ حرام روزی کمائی جاتی ہے اور پھر توقع رکھی جاتی ہے کہ میری اولاد اچھی ہو جائے۔ روایت میں آتا ہے جو گوشت حلال سے بڑا بڑھتا ہے وہ جہنم کا ایندھن بنایا جاتا ہے۔ آج حرام روزی کما کر ہم کہتے ہیں ہماری روحانیت ہونی چاہیے، نہیں میرے پیارے سبھی مسلمان کو یہ کام زیب نہیں دیتے، تو خدا اپنی اولاد کو اچھی تربیت دیجیے۔ نماز جنازہ کا جو ٹاپک ہے وہ یہی اگر جوڑنے کے لیے کافی ہے کہ ایک دن میرا جنازہ بھی ہونا ہے، ایک دن آپ کا جنازہ بھی ہونا ہے۔ کیا ہم کسی کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں؟ ہمارے رشتے دار میں کسی کا جنازہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے فرائض واجبات اور مستحبات پتہ ہے؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا ہمیں کفن کس طرح دیا جائے یہ معلوم ہے؟ میت کو کس طرح قبر میں اتارا جائے گا ایسی سنتیں اور آداب ہمیں معلوم ہے؟ کب سیکھیں اور کیسے سیکھیں؟ یاد رکھیے نماز جنازہ میں 2 رکن اور 3 سنت ہے۔ ظاہر مختصر کا وقت ہے، میں ساری ڈیفینیشن تو نہیں بتا سکتا، لیکن چلے یہ تحفہ لے کر جائیں۔ نماز جنازہ میں کتنے رکن ہیں؟ 2 رکن اور 3 سنت ہیں۔ پہلا رکن یہ ہے 4 بار اللہ اکبر کہیں، 4 بار اللہ اکبر تکبیر کہیں، اور دوسرا رکن یہ ہے قیام، یعنی کھڑے ہو۔ اگر کوئی کھڑا ہی نہیں ہوگا، یہ 4 بار اللہ اکبر نہیں کہے گا تو اس کا رکن فوت ہو جائے گا، نماز جنازہ ادا نہیں ہوگی۔ اب 3 سنتیں کیا ہیں؟ وہ بھی سنت موقدہ۔ نمبر 1 کلام پڑھنا، نمبر 2 درود شریف، اور نمبر 3 میت کے لیے دعا ہے جو ہم نماز جنازہ میں پڑھتے ہیں۔ یہ 3 سنتیں ہیں اور 2 اراکین ہیں۔ اے میرے پیارے محترم اسلامی بھائیو، اسی طرح بالغ مرد و عورت کی نماز جنازہ کی دعا الگ ہے، نابالغ بچے کی دعا الگ ہے، نابالغ بچے کی نماز جنازہ کی دعا الگ ہے، یہ بھی ہمیں آنی چاہیے۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیو، یہاں ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ جوتا پہن کر نماز جنازہ نہیں پڑھیں، اور اگر جوتا پہن کر نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں یا جوتے کے اوپر کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں تو جوتا اور زمین دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے، اور جوتے کو اگر اتار کے پڑھیں تو جس زمین پر کھڑے ہیں اس زمین کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مالک کریم ہم سب کو وہ تمام علوم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم پر ضروری ہے، علم دین کا ہمیں شرف عطا فرمائے، علم دین کی ہمیں طلب نصیب فرمائے، اور نہ صرف خود ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے بلکہ اپنی اولاد کو بھی یہ علوم سکھانے کی توفیق ہے۔ نماز جنازہ کو کہاں دینا کس قدر برکت کا باعث ہے، اگر یہ فضیلت ہمارے ذہنوں میں نقش ہو جائے تو بندہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر جنازے میں پہنچے کہ حدیث پاک میں ہے جو جنازے کو 40 قدم لے کر چلے اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف کروا دیے جاتے ہیں۔ اور 40 کبیرہ گناہ، جنازے کو جو کوئی 40 قدم لے کر چلے، اب کاندھا دینے کے لیے کوئی تیار نہیں، پہلے کے لوگ جناب کاندھا دے کر ہی قبرستان لے جاتے۔ ہمیں تو لالچ ہونی چاہیے کہ جتنے قدم چلتے جائیں گے میرے کبیرہ گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ یہاں پر یاد رہے